السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم کرناٹک کی صنعتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ کرناٹک میں کارخانوں کی ترقی میں سر ایم وشویشوریا کی بہت بڑی دین ہے۔ صنعت کاری ورنہ بربادی پر اعتماد رکھنے والے وشویشوریا نے کئی صنعتوں کی بنیاد رکھی۔ 1902 میں شیون سمدرم میں آبی بجلی گھر کے بعد مختلف بنیادی ضروری ساز و سامان، روزانہ استعمال کے سامان کے بنانے کی کئی صنعتیں انہوں نے قائم کی۔ 1923 کے بعد ریاست میں لوہے اور فولاد کا کارخانہ، صابن سازی، کپاس، ریشمی کارخانے، کاغذ، سیمنٹ، رنگ سازی، شکر اور سندل کے تیل وغیرہ کے جدید کارخانے قائم کیے گئے۔ آزادی سے پہلے ہی میسور کارخانوں کے لیے ایک مثالی ریاست بن گیا تھا۔ اس کی وجہ انگریزوں اور اس دور کے حکمرانوں کی دلچسپی تھی۔ بے انتہا معدنی ذرائع، خام مال، معتدل آب و ہوا، پانی کا رسد، بہترین نقل و حمل، ماہر مزدور، بڑے بڑے بازار، جدید ٹیکنالوجی کے ہونے سے کرناٹک مختلف صنعتوں کے لیے مشہور ہے۔ صنعتی میدان زراعت پر منحصر چھوٹے پیمانے کی صنعت سے لے کر جدید کارخانے تک یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ آزادی کے بعد مرکزی حکومت کی صنعتی پالیسی سے ریاست کی صنعتی ترقی کو مزید تقویت حاصل ہوئی۔ اس کے نتیجے میں کئی صنعتیں قائم ہوئیں۔ اس میں ہوائی جہاز کی تیاری، انجینئرنگ، مشین ٹولز، BHEL، BEL، HMT، دستی گھڑی وغیرہ اہم ہیں۔ اس کے علاوہ لوہے، فولاد، المونیم، اصلاحاتی ٹیکنالوجی، الیکٹرانک ٹیکنالوجی کے کارخانے بھی ہماری ریاست میں قائم ہوئے۔ پیارے بچوں، ہم پہلے لوہے اور فولاد کی صنعتوں کے بارے میں جانیں گے۔ کرناٹک کو جنوبی ہندوستان میں سب سے پہلے لوہے اور فولاد کا کارخانہ قائم کرنے کا شرف حاصل ہے۔ سر ایم وشویشوریا کی دور اندیشی کے تحت بابا بڈن گیری پہاڑوں میں دستیاب ہونے والا خام مال استعمال میں لاتے ہوئے 1923 میں شیموگا کے ضلع بھدراوتی میں لوہے اور فولاد کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ اسے پہلے میسور آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری لمیٹڈ کہا جاتا تھا، انگریزی میں اسے MSIL کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے اسٹیل اتھارٹی انڈیا لمیٹڈ کے سپرد کیا گیا تو اسے SAIL کہا جانے لگا۔ اس کے بعد وشویشوریا فولاد اور کارخانہ کا نام دیا گیا VSIL۔ اس کارخانے کو درکار خام مال کیمن گڈی اور بنڈی گڑھ سے چونا، بھدراوتی سے پانی، سندور سے مینگنیز مہیا ہوتا تھا۔ ابتدا میں بھٹی تپانے کے لیے جنگلاتی لکڑی کا استعمال کیا جاتا تھا، بعد میں آبی بجلی کا استعمال ہونے لگا۔ ہماری ریاست میں 2001 میں بلاری کے ٹورنگل کے قریب جندال وجے نگر اسٹیل لمیٹڈ قائم کیا گیا۔ یہ ایک لوہے اور فولاد کا بہت بڑا کارخانہ ہے۔ کپاس کی صنعتیں۔ سوتی کپڑے صنعت بہت پہلے سے ہی شروع ہو کر جدید صنعتوں میں سے ایک ہے۔ یہ زراعت پر منحصر قدیم زمانے کی صنعت ہے۔ زمانہ قدیم سے کرناٹک میں ہاتھ سے کپڑے بنانے کا رواج تھا، آج بھی یہ رائج ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں سوتی کپڑے کے کارخانے قائم کیے گئے۔ کپاس سے بینجوں کو الگ کرنے والی مشینیں، دھاگا بنانے والی مشینیں سب سے پہلے شمالی کرناٹک کے اضلاع میں قائم ہوئیں۔ گلبرگہ میں سب سے پہلے 1884 میں MSK مل قائم ہوئی۔ بعد میں ہبلی میں سوتی کپڑے کے کارخانے قائم ہوئے۔ 19ویں صدی کے بعد بڑے بڑے کارخانے قائم ہونے لگے۔ ان میں بنی ملز، بنگلور کی منرو ملز، میسور کی KR کاٹن ملز، ڈاونگیرہ کی کاٹن ملز ہندوستان کی آزادی سے پہلے ہی قائم ہو چکے تھے۔ ڈاونگیرے ریاست کا سوتی کپڑوں کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اسے کرناٹک کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہبلی، الکل، گلیدگڑ، ربکوئی،
باگل کوٹ، مونگا، لمور، گدک، بیٹگیرے، بادامی، بیلگاوی، نرگند، گوکاک، بلاری، ہنسور، ننجن گڑ، پریا پٹن، چامراج نگر میں بھی سوتی کپڑے کے کاتنے اور بننے کے کارخانے پائے جاتے ہیں۔ موجودہ ریاست میں 44 سوتی کپڑے کے کارخانے ہیں۔ سالانہ اوسط 5.1 بلین میٹر کپڑا یہاں تیار کیا جاتا ہے۔ پچھلے چند عرصے میں کارخانے بند ہونے لگے ہیں۔ اس کی وجہ کپاس کی کمی، پرانی مشینیں، بجلی کی قلت، خرچ و اخراجات میں اضافہ، مصنوعی دھاگوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کپاس کے سوتی کپڑے کی صنعتیں بند ہونے لگی ہیں۔ کرناٹک میں سوتی کپڑے کی صنعت کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکسٹائل پالیسی 2008-13 منصوبہ جاری کیا گیا تھا۔ 11 اضلاع میں تیاری ملبوسات کے پارک قائم کیے گئے تھے۔ ان کی پیداوار کو بیرون ممالک کو برآمد کرنا اس کا مقصد تھا۔ کپڑوں کو برآمد کرنے میں کرناٹک کا مقام دوسرا ہے۔ اس طرح کے تیار ملبوسات کے پارک دوڈبلاپور، آنیکل، بیلگاوی، میسور، رام نگر میں قائم کیے گئے ہیں۔ شکر کی صنعت کرناٹک کی اہم اور بڑے پیمانے کی صنعتوں میں شکر کی صنعت بھی ایک ہے۔ شکر کی صنعت زراعت پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کے لیے درکار عوامل ہماری ریاست میں پائے جاتے ہیں، مثلاً گنے کی پیداوار، آب و ہوا، بجلی کی فراہمی، مقامی بازار، نقل و حمل کی سہولت وغیرہ۔ 19ویں صدی کے ابتدائی دور میں سری رنگا پٹن کے پالی اور چک بلاپور میں شکر پیدا کرنے کا ذکر سر فرانسس بکانن نے کیا ہے۔ لندن کی ایک نمائش میں ان مقامات کو انعام بھی دیا گیا تھا۔ 1933 میں میسور شکر کمپنی کے نام سے ایک کارخانہ قائم ہوا۔ 1951 تک یہی ایک واحد شکر کا کارخانہ تھا۔ اب ہماری ریاست میں 47 شکر سازی کے کارخانے ہیں اور سالانہ 339 لاکھ ٹن شکر یہاں تیار کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں شکر سازی میں ہماری ریاست کرناٹک کا مقام تیسرا ہے۔ شکر تیار کرنے والے مقامات یہ ہیں: بیلگاوی، باگل کوٹ، منڈیا، میسور، بیدر، بیجاپور، گلبرگہ، بلاری، ڈاونگیرہ وغیرہ۔ پیارے بچوں، گنے کے چھلکے سے کاغذ اور شیرے سے شراب بھی بنائی جاتی ہے۔ اب ہم کاغذ کی صنعتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ کاغذ جدید دور کی اہم چیز ہے۔ تعلیم، چھپائی، اخبارات، رسائل اور تہذیبی ترقی کے لیے یہ اہم چیز ہے۔ کاغذ کی صنعت جنگلات پر انحصار کرتی ہے۔ اس کے درخت، لٹھے، گھاس، گنے کے چھلکے، کپڑے کے ٹکڑے، ردی کاغذ کی صنعت میں خام مال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کرناٹک میں شیموگا، چکمنگلور میں گھنے جنگلات کو دیکھتے ہوئے یہیں پر کارخانے ڈالے گئے تھے۔ سب سے پہلے 1936 میں پیپر لمیٹڈ کارخانہ قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ویسٹ کوسٹ پیپر مل نامی ایک نجی کمپنی ڈانڈیلی میں قائم ہوئی۔ اس کمپنی کو کالی ندی کا پانی جوگ سے بجلی فراہم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہماری ریاست کے ننجن گڑ، KR نگر، ستیگال، منڈکوڈ، منیر آباد، یڈیور، بنگلور میں کاغذ کی صنعتیں پائی جاتی ہیں۔ ان صنعتوں سے 6.3 لاکھ ٹن کاغذ سالانہ کرناٹک سے حاصل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم سیمنٹ کی صنعت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ کرناٹک میں شہری وسعت اور صنعت کاری کے پھیلاؤ میں اضافے کی وجہ سے تعمیری کاموں کے لیے سیمنٹ کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مکانات کی تعمیر، بڑے بڑے عوامی عمارتوں کی تعمیر، پل، باندھ وغیرہ کی تعمیری کاموں کے لیے سیمنٹ درکار ہوتی ہے۔ سیمنٹ کے لیے درکار کافی مقدار میں چونا پتھر ہماری ریاست میں دستیاب ہوتا ہے۔ ساتھ میں جپسم اور باکسائٹ بھی حاصل ہوتا ہے۔ صرف کوئلہ پڑوسی ریاستوں سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ پانی، ریت، نقل و حمل، بجلی، آفتادہ مٹی، بڑے بڑے بازاری سہولیات،
सीमेंट के कारखानों के लिए मददगार होते हैं। हमारी रियासत का पहला सीमेंट का कारखाना 1939 सन ईस्वी में भद्रावती में कायम हुआ था। बाद में बागलकोट, टुमकुर ज़िले के अमसंदूर और गुलबर्गा के शाबाद, वाड़ी, चितापुर, सेडम, कुरकुंटा में कायम हुए। चित्रदुर्ग के एटगीहल्ली, मडिकेरी, केचीपुर, कलादी में भी सीमेंट के कारखाने पाए जाते हैं। पूरे मुल्क की 8% सीमेंट कर्नाटक से ही हासिल होती है और सालाना 121 लाख टन सीमेंट हम तैयार करते हैं। मवासिलाती सनतें। कर्नाटक हिंदुस्तान की बेहद अहम इत्तला और टेक्निकी रियासत है। यहाँ पर मालूमात और टेक्निकल सनतें काफ़ी तरक्की कर चुकी हैं। कई इंजीनियरिंग कॉलेज, तहक़ीक़ाती मराकिज़, कंप्यूटर से जुड़े टेक्निकी काफ़ी अहमियत दी गई है, जिसकी वजह से हुनरमंद इंसानी वसाइल में इजाफ़ा हुआ है। कई सॉफ्टवेयर सनतें कायम होने की वजह से कर्नाटक को एक आला मुकाम हासिल हुआ है। बेंगलुरु। हिंदुस्तान का सबसे अहम और टेक्नोलॉजिकल मरकज़ बेंगलुरु शहर हिंदुस्तान का सिलिकॉन शहर के नाम से मशहूर है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम इस्तेमाल के लिए साज़ो सामान बनाने और सबसे ज़्यादा बरामद करने वाली रियासत कर्नाटक है। ये दुनिया के 10 अहम हाईटेक शहरों में बेंगलुरु का भी एक नाम है। इसके आसपास यानी बेंगलुरु के आसपास 1200 शहरों में आईटी और बीटी सॉफ्टवेयर सनतें कायम हुई हैं। तकरीबन 4 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसकी अहम वजह यह बतलाई जाती है कि यहाँ की आबोहवा, बिजली की फरहमी, माहिर और बेहतरीन सलाहियत वाले शहरी वसाइल, माली इमदाद, बड़े बड़े बाज़ार और दीगर बुनियादी सहूलतें होने की वजह से मुल्क का बेहतरीन मालूमाती टेक्नोलॉजिकल मरकज़ हमारी रियासत बन गया है। बेंगलुरु में इन्फोसिस और विप्रो वगैरह कंपनियां पाई जाती हैं। इनके शोबे रियासत के दीगर शहरों में भी देखे जा सकते हैं, मसलन मैसूर, हुबली, गुलबर्गा, शिमोगा, टुमकुर, मंगलूर वगैरह में। इंसानी वसाइल के मुताल्लिक़ मालूमात, तक़र्रुरात, तरबियत, निसाब वगैरह को समझने के लिए सनत बेहद मौज़ू है। प्यारे बच्चों, कर्नाटक के सनती इलाक़ों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। किन इलाक़ों में सनतें एकजा हुई हैं। सनतों की तकसीम पर इन्हिसार करने वाले कर्नाटक में 5 से 6 हिस्से हैं। उसमें नंबर 1 है बेंगलुरु, कोलार, टुमकुर सनती इलाक़ा, ये सबसे ज़्यादा सनतें रखता है। दूसरा इलाक़ा है बेलगाम और धारवाड़ का इलाक़ा। तीसरा है उडुपी का इलाक़ा। चौथा है जनूबी केनरा का इलाक़ा और 5वां बल्लारी, रायचूर, कोप्पल ज़िले का सनती इलाक़ा। तो छठा इलाक़ा मैसूर, मंडिया का इलाक़ा माना जाता है। इन्हीं इलाक़ों में बहुत सारी सनतें एकजा हुई हैं, इसलिए इन इलाक़ों को कर्नाटक के सनती इलाक़े कहा जाता है। तो ये था आज का सबक प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।